وقت کا ایک سب سے اہم اور ضروری چیز ہے درس عقائد، یعنی کہ ہمارے اپنے عقیدوں کا درست رہنا سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے عقیدہ۔ اگر اعمال میں کمی پیشی ہو یہ الگ بات ہے، عقیدے کے اندر کمی پیشی ہونا یہ الگ بات ہے۔ اگر میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر میرے عقیدے کے اندر کچھ خرابی ہے تو پھر اس آدمی کے لیے یقیناً کامیابی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں کچھ غلط گمان رکھنا یا ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں کچھ غلط وہم رکھنا، یہ یقیناً اس کے کامیابی کے راستے سے ہٹ جانے کی نشانی ہے۔ تو اس لیے میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا درس عقائد کے عنوان پر مختصر سی روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ کرام اور خاص طور پر ہم سب کے مخدوم مکرم استاذ الاساتذہ اور مجاہد ختم نبوت جناب مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس وقت ہم بھی آئے تھے حضرت ہی کی بات سننے کے لیے۔ اس وقت کوئی بیان وغیرہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے، لیکن دو تین ضروری باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں تاکہ وقت کی حفاظت ہو اور حضرت کا قیمتی وقت ہم سب کے لیے استعمال میں آئے۔ پہلی بات تو عزیز دوستو یہ ہے کہ ہمارے شہر کی بہت بڑی تنظیم مجلس العلماء گنٹور نے کئی دنوں سے کوشش میں تھی کہ جیسے طوفان اور سیلاب آتا ہے، طوفان ہو، سیلاب ہو اور پہلے سے علم ہو تو اس کے بچاؤ کے لیے حکومت تدابیر کرتی ہے، حفاظتی اقدامات کرتی ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز دوستو، جب سے علماء نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے اس شہر میں اطراف و اکناف میں ایمان کا طوفان، ایمان کے لٹیروں کا طوفان اور مسلمانوں سے ان کے ایمان کو چھیننے کے ڈاکو ادھر بھی رخ کر رہے ہیں، جب سے یہ خدشہ محسوس کیا علماء نے، تبھی سے علماء نے کوششیں کیے کہ مسلمانوں میں شعور بیداری پیدا کی جائے اور مسلمانوں کو ان کے صحیح عقائد سمجھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کن کن چیزوں کو صحیح طریقے پر دل سے ماننا ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان رہے، ایک ایمان والا رہے۔ کیونکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کامیابی کا دار و مدار صرف ایمان پر ہے۔ کوئی شخص اس دنیا سے ایمان کے بغیر جائے گا تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور اللہ کا قانون ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ بغیر ایمان اور بغیر صحیح عقائد کے جیسے اونٹ ایک سوئی کے سوراخ میں نہیں گھس سکتی، ایسے ہی بغیر صحیح عقائد کے اور بغیر ایمان کے کسی کا جنت پہ جانا ایسے ہی محال ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے نوک کے اندر داخل ہونا مشکل ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، جتنی بڑی نعمت اور دولت یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دی۔ ہم بارہا یہ بیانات میں سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی دولت ہے تو سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہے۔
بالکل صحیح بات ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہے، لیکن میں اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کا ملنا، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اس ایمان کو دنیا سے بچا کر لے جائے۔ ایمان تو اللہ نے دے دی ہے، بغیر مانگے ہوئے اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ موت تک اس کو حفاظت کرتے رہے اور ہر اس راستے کو بند کرتے رہیں جس راستے سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، اس وقت میرے عزیز دوستو میں مختصراً بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ جیسے سامان کے ڈاکو اور چور ہوتے ہیں، اسی طرح آج بھی مسلمانوں کے ایمان کے ڈاکو ہر طرف پھیلے ہوئے۔ کچھ دشمنان اسلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کو اثر و اسلام ہی سے ختم کر دے، ان کو مرتد کر دے، ان کو کفر کی طرف لے جائیں۔ اس کی بھی محنتیں کو چل رہی ہے اور اس کے پیچھے لالچیں دی جا رہی ہے، عجیب عجیب تماشے ہو رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ۔ اور کچھ دشمنان اسلام ایسے ہیں جو ہمارے ہی جیسا لبادہ پہن کر، ہمارے ہی جیسے کپڑے پہن کر، ہمارے ہی جیسی باتیں کہتے ہوئے بس وہ اتنا کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان دین کے ان بنیادی چیزوں میں سے کہ جس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کسی ایک کا انکار کر دے تاکہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین نام ہے دو ہی چیزوں کا، کچھ ماننا کچھ کرنا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں مختصر کہ دل سے کچھ چیزوں کو ماننا، جسے ایمان مجمل میں ہم نے پڑھا ہے کہ عقیدہ جس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے ان باتوں کو مانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں، اور اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، رسالت کا یقین، تقدیر کا یقین، اور وہ بنیادی باتیں جو قرآن اور حدیث میں تواتر کے ساتھ احادیث میں آئی ہے یا قرآن میں صراحتاً جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کو دل سے ماننا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر مسلمان انکار کر دے کسی بھی طریقے سے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی سیرت النبی کا عنوان رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی لمبی ہے کہ آپ کے کس عنوان پر بحث کی جائے سب مشکل ہے، لیکن میرے عزیز دوستو ایک چاپٹر سیرت میں یہ بھی آتا ہے جس کو دلائل نبوت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ پیشین گوئیاں بتائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہونے والی ہیں، اور کون سی ہونے والی ہے ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور ایسے پیشین گوئیوں کے متعلق کچھ ایسی باتیں اللہ کے نبی نے احادیث میں بتائی ہیں جن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، ایک امام ہوں گے مسلمانوں کے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے، ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، جس کو قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے شمار کیا گیا، اور اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ احادیث اس کے متعلق صاف ہے، صریح ہے، کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو آج کچھ نئے فتنے اور کچھ نئے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ خود ہی کو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اور خود ہی کو کہتے ہیں کہ میں ہی مہدوی ہوں، اور خود ہی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا، کوئی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا، کوئی اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے عزیز دوستو ان کے دعووں میں ہمارے نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جو دنیاوی علوم سے واقف ہے لیکن دین سے کچھ بھی واقف نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ڈپلیکیٹ مال سے ڈپلیکیٹ چیزیں کس کو بیچی جاتی ہے؟ جو تجارت میں ناکارہ ہوتا ہے، جس کو بزنس خریدنے کا طریقہ معلوم نہیں، جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے کہ ڈپلیکیٹ میں کیا ہوتا ہے، اصلیت میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈپلیکیٹ چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ ایسے ہی میرے عزیز دوستو ایمان کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر میرے عزیز دوستو کچھ ہمارے ہی جیسے لوگ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے محلوں میں گھس گئے ہیں، اور ان کو قرآن حدیث کا نام دے کر ان کو ایسے عقیدے بتا رہے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان علم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو علم حاصل کیا ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو کن باتوں پر یقین رکھنا اور کن باتوں کو ماننا
اور کیسے ماننا اس کا علم تو ہے نہیں، اس لیے ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ابتدا بھی ہمارے ہی شہر کے بعض علاقوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ان کے گھروں میں میٹنگیں ہوئی، 2-3 محلوں کے نام آئے علماء کے پاس۔ تو یہ کوششیں علماء کی ہے کہ ہر محلے کے لوگ یہ جان لیں کہ مسلمان کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے اور کیسے ماننا ہے، اور اس کے خلاف کون کون کام کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایمان کے اسلام کی بنیادی چیزوں کو ماننا کیسے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ ابھی بچے بتاؤ کتنی آیتیں قرآن میں؟ بولو بھائی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 کہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، خیر میں وہ تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا۔ اب اگر کوئی ایک مسلمان یہ کہتا ہے میں قرآن کی ساری آیتوں کو مانوں گا لیکن ایک آیت نہیں مانوں گا، آپ بتاؤ کہ مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایمان کی جو بنیادی باتیں ہیں ان سب کو مان کر اگر کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اس کا جاننا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور انہیں ماننا کیسا ضروری ہے۔ اسی کے لیے میرے عزیز دوستوں آپ کے اس مسجد کے ذمہ داروں نے اور وہاں کے علماء کرام نے اور محلے کے نوجوان ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ عقائد کے نام سے کہ مسلمان کن کن چیزوں کو مانے اس کا ایک آدھا گھنٹہ اس کو سکھایا جائے۔ اور جیسے ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ خدائی کو بھی مانتے جن کو دہیہ کہتے ہیں، اور اس کے متعلق ان کو سمجھایا جائے۔ پھر رسالت، پھر ایسے ہی رسالت کے تحت ختم نبوت کسے کہتے ہیں، کیا کیا ہے، یہ باتیں آپ کو صرف بیان کے طور پر نہیں کاپی میں تیلگو میں لکھا کر سمجھایا جائے گا ہفتے میں ایک مرتبہ۔ اسی کا اعلان کرنے کے لیے ہمارے آپ کے مسجد کے امام صاحب نے مجھے کہا ہے، میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اسی کی تمہید میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ضروری ہے۔ اس وقت ایمان کو جاننا اور کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، یہ سب باتیں آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ وقت نکالیے۔ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کیا کیا نہیں کرتے ہیں میرے عزیز دوستو، فونوں پہ گھنٹے ضائع کرتے ہیں، لیکن دین اور دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ نہ خواتین کے پاس ہے، نہ بڑوں کے پاس ہے، نہ بچوں کے پاس ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کو قرآن تک بھی پڑھنے نہیں آتا۔ یہ بھی پتہ نہیں بعض لوگ ہمارے ساتھ عمرے پہ آتے ہیں اور وہ کئی پرانے لوگ ہوتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی سورہ فاتحہ سناؤ، افسوس ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ان کو صحیح آتی۔ تو میرے عزیز دوستو یہ وقت بہت ہی ہوشیار رہنے کا، ہم نے اپنے ایمان کو روڈ پر ڈال دیا کہ جو آئے چاہے لے کر چلے جائیں۔ اب میرے عزیز دوستو غفلت کا زمانہ نہیں، بہت ہوشیاری کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، اور آج ہم علم کو سیکھیں۔ آپ کے پاس علماء موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک علماء موجود ہے، آپ ان کو استعمال کیجئے۔ آپ کی اسی مسجد میں انشاءاللہ ابھی حضرت والا بھی اعلان فرمائیں گے، آئندہ ہفتے سے بعد مغرب ایک عالم دین مجلس نما کی طرف سے مجلس کی نگرانی میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کیا گیا ہے، اور اس کے علماء طے کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ باری باری ایک عالم دین آپ کی مسجد کو آئیں گے، نماز کے بعد آدھا گھنٹہ ایک عقیدے کو اچھے انداز میں آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ سوال بھی کریں، اسی کے لیے پروگرام بھی رکھا گیا ہے، اور حضرت والا انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چونکہ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ ہم ہفتے میں کسی دن آئیں گے، اس وقت اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عقائد کیا چیز ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، کیوں ان پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے، یہ ساری باتیں آپ آئیں گے۔ اب اس وقت انشاءاللہ ہمارے حضرت والا اسی موضوع پر ختم نبوت کے عنوان سے اور اسی طرح ہمارے عقائد کی حفاظت کے عنوان سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ جو باتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ موضوع کو سمجھیں، موضوع اور اس جلسے کی اہمیت کو سمجھیں اور آگے کا کام سمجھیں۔ صرف جلسہ کے لیے جمع ہو گئے اٹھ کر چلے گئے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ کام لے کر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ارادے کیجئے، سیکھنے کا ارادہ کیجئے، ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی مدد لے کر ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کسی فتنے کو میرے عزیز دوستو ہمارے شہروں میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے میرے عزیز دوستو حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بعد میں اگر ہم لاکھ کوششیں کر لیں گے، فتنوں سے ہمارے نوجوان متاثر ہونے کے بعد ان کو سمجھایا جائے تو سمجھ میں نہیں آنا۔ خالی گلاس میں جو ڈالا جائے گا وہ بھر جائے گا۔ ہمارے لوگ خالی دماغ ہیں، غلط باتیں ڈالیں گے تو غلط باتیں آ جائیں گی۔ اس لیے وقت سے پہلے ہم آپ کے دماغوں میں صحیح کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔